بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے عزیز و بھائیو، محرم کا مبارک بابرکت مہینہ چلا ہوا ہے۔ دیکھو، اسلام میں زمان و مکان کا تقدس ایک معتبر چیز ہے اور درست ہے اور صحیح ہے، تسلیم ہے، مسلمات میں سے ہے۔ جی ہاں، اسی لیے رمضان کا مہینہ ہے اور پھر رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، اور پھر جیسے یوم عرفہ ہے اور پھر جیسے عیدین کی راتیں ہیں، اسی طرح یہ جو محرم کا مہینہ اور اس میں خاص طور سے یوم عاشورہ، اللہ عز و جل نے اس کو فضیلت بخشی ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 مہینے محترم۔ تو بہرحال اسی طرح مکان کا تقدس ہے۔ ایک آدمی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے، مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے، اور پھر مسجد حرام مکہ معظمہ میں جا کے نماز پڑھتا ہے۔ ایک آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے اور دوسرا مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے محلے کی باہر۔ تو ان سب میں کیوں فرق آ جاتا ہے اجر و ثواب میں؟ اسی لیے فرق آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ان میں مکان کے اندر بھی اور زمان کے اندر بھی کچھ خاص تقدس۔ اب اس کی وجوہات کیا ہوں، وجوہات میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بندے ہیں، بحیثیت بندے ہونے کے ہمیں یہ چیز تسلیم کرنی چاہیے۔ مجھے تو آپ حضرات کو اس مناسبت سے کہ بہت سے بھائی بیان سن لیتے ہیں، نفع اٹھا لیتے ہیں، تو اس لیے یہ عرض کرنا ہے کہ میرے عزیزو، روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صیام یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اور ایک روایت میں ہے صیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي بعدها، یعنی ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ عز و جل اس سال بھر کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بس یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس میں جو گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر ندامت اور توبہ بھی اور شرمندگی بھی شامل ہو جائے تو یہ توبہ ہو گئی، تو توبہ کی بنیاد پر پھر اللہ عز و جل کبائر کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس امت کو اللہ عز و جل نے یہ شرف بخشا ہے کہ ذرا ذرا سے بہانے سے درجات کی بلندی اور اللہ عز و جل کے یہاں سے مغفرت کے پروانے ملتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے طفیل اور امتی ہونے کی برکت سے ہے۔ تو اس لیے آج کل کو 9 محرم ہے اور پرسوں کو 10 ہے، اب رہ گیا ہے کہ یوم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ تو بھئی آپ کہیں گے کہ ہم نے سنا ہے کہ صرف عاشورہ کے دن نہیں رکھنا چاہیے 10ویں محرم کو، یا تو 9 کو 7 میں ملائے یا 11 کو 7 میں ملائے۔ جی بالکل آپ نے صحیح سنا ہے۔ اگر ایسا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ چونکہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، دیکھو غور سے سننے کی بات ہے، چونکہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور اس کے پیچھے بھی ایک خاص ان کی ایک تاریخی یادگار تھی۔ کیوں وہ روزہ رکھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دشمن تھا، فرعون بنی اسرائیل کا دشمن، وہ اس دن اللہ عز و جل کی طرف سے غرق کیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پر پہنچ گئے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، تو اللہ عز و جل نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا کے پانی پر مارے۔ یہاں بیچ میں ایک بات بتاتا ہوں، ایمان کی بات ہے، اور آج ہم جن دنوں میں یہ بات کر رہے ہیں، اللہ نے ایمان کی ہوا سارے عالم کے لیے ایک خاص سرزمین سے چلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہوا کو ایسا چلائے، اس نور کو ایسا پھیلائے، اس خوشبو کو وہاں سے ایسا سارے عالم میں خوشبو مہکے اور اللہ عز و جل مہکائے کہ سارا عالم اس سے متاثر ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میرے پیارو، قرآن کریم میں سے تھوڑا سا بتا دوں، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ پیچھے تو فرعون کا لشکر، دشمن کا بڑا لشکر اور بڑی قوت کے ساتھ، اور آگے تو دریا۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اب کیا ہوگا؟ یا تو ادھر ہو پیچھے تو دشمن، سامنے دریا ہے، تو ہم تو پھنس گئے۔
قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے جائیں گے تو میرے عزیزو، میرے پیارو، اے مسلمانو، اے بیان سننے والو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، اور ایمان ان کے قلب میں مزین اور راسخ تھا۔ یہی مزین اور راسخ ایمان پہاڑ کی طرح سے یہی مطلوب ہے اللہ کو۔ کیا فرمایا؟ قال کلا، کیا بات کرتے ہو، ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، میرے اللہ کی خصوصی مدد میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت میرے ساتھ ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہوتی ہے میرے عزیزو ایمان کی باتیں ہیں۔ ہم تو صرف اسباب پر دیکھ کے چلتے ہیں، اسباب بظاہر نظر آ رہے ہیں تو کام ہوتا لگتا ہے، اور اگر اسباب بظاہر کچھ اور ہوں تو پھر سمجھتے ہیں گئے ہم تو مارے گئے۔ آج جن دنوں میں ہم یہ بیان کر رہے ہیں، ایسے ہی اللہ نے ایک جماعت ایسی جس نے اسباب پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ کی ذات پر کیا۔ بہرحال اس وقت تو میں آپ کو عاشورہ کے بارے میں کچھ باتیں بتا دوں، وقت ہم چونکہ کم رکھتے ہیں، آج لوگ اتنے بیزی ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی اسی طرح ہے تھوڑا سا، اس لیے تو بہرحال جب وہاں پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہوا اپنی لاٹھی دریا کے پانی پر مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ماری تو اس کے نتیجے میں دریا میں 12 راستے بن گئے، کیونکہ وہ اتنے گروہ تھے، جماعت تھے، اور اتنے ان کے جو کہنا چاہیے جماعتیں تھی وہ اتنی تھی، اس لیے ان کو سب کو الگ الگ راستہ ملا۔ اور جب فرعون دریا کے پاس پہنچا اور اس نے دریا میں خشک راستے دیکھے تو پہلے تو غرور میں آیا کہ دیکھو میرے لیے کیسے راستے، لیکن جب وہ دیکھ کر دریا کے اندر گیا اور اس نے سوچا جیسے یہ نکل گئے میں بھی نکل جاؤں گا، بس پورا لشکر اس کا وہیں غرق ہو گیا۔ آگے بھی مزید باتیں ہیں کہ پھر وہ لاش اس کی جو ہے نکال دی گئی اور اس کو قبول نہیں کیا، بہرحال تو وہ نہیں بتانا۔ یہ واقعہ میرے عزیز و عاشورہ کے دن پیش آیا، اس کے بارے میں روایتوں میں موجود ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے بھی اپنے خطبات میں اس کو لیا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ اس دن نجات ملی بنی اسرائیل کو، یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہودیوں کا اس دن کا روزہ ہے عاشورہ کا، تو اے مسلمانوں، اے میرے ماننے والوں، اب دیکھو کتنی قیمتی بات ہے یہاں، بہت ہی زبردست بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی رکھتے ہیں اور ہم بھی۔ تو یہودیوں کے اس دن روزہ رکھنے کی وجہ، وہ تو پس منظر تو وہ ہے، وہ رکھتے ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، خالف الیہود والنصارى اور خالف المشرکین، چونکہ یہ ہمارے لیے مقصود ہے کہ ہم یہود اور مشرکین کی مخالفت کریں۔ اس لیے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا۔ اب 9 والا ملا لو یا 11 والا، دونوں ملائے جا سکتے ہیں۔ بہرحال جس کا جیسے طبیعت ہو اور جو اس کو سہولت ہو اس حساب سے آدمی کر لے۔ اگلا سال آنے سے پہلے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے اور رخصت ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام کو اگرچہ اس پر عمل کرنے کی نوبت تو نہیں آئی، مگر نبی علیہ السلام کی تمنا اور ارشاد حضرات صحابہ کرام کے سامنے تھا، چنانچہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا آئندہ کہ جب روزہ رکھتے تو 2 دن کا روزہ، ساتھ میں 9 اور 10 یا تو 10 اور 11 تنہا اس کا اگر کوئی رکھ لے، فرض کرو کسی نے صرف عاشورہ کا رکھا، ثواب ملے گا، ثواب تو ملے گا، مکروہ تنزیہی ہی ہوگا، لیکن اجر و ثواب جو فضیلت ہے وہ تو بہرحال حاصل ہوگی۔ پسندیدہ بات یعنی پسندیدہ، کوئی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی گناہ کا کام کر لیا، لیکن بہرحال پسندیدہ بات یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمنا تھی اسے ہم پورا کریں اور ایک دن آگے پیچھے کر کے روزہ رکھیں۔ اسی طرح ایک روایت میں جو بہت زیادہ قوی روایت نہیں ہے لیکن بہرحال روایت ہے اور ترغیب و ترہیب میں بھی نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اوسع علی عیالہ، من اوسع علی عیالہ واہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ وسع علی عیالہ کی بھی بعض الفاظ آئے ہیں، لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہے، جو اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر وسعت کرے اس دن خرچ میں، یعنی کھانا کھلانا پلانا وغیرہ یہ سب اچھی طرح وسعت کے ساتھ کرے، اللہ عز و جل اس کی برکت سے اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں سال بھر کے لیے وسعت و برکت عطا فرما دیتے ہیں۔
اس کا اس کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ ارے بھائی وحی ہے، جب ہم کو وحی سے بتایا جا رہا ہے ہمیں جوڑ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بس آدمی کو چاہیے کہ کچھ اہتمام کر لے۔ روزانہ عام مثلا جیسے جو چیزیں بناتے ہیں، کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، اس میں اور تھوڑا سا ذرا اہتمام کے ساتھ خرچ وغیرہ کر لے۔ اب یہ جو بہت سی جگہوں میں رسومات شروع ہو گئی ہے کہ عجیب عجیب جو ہے وہ چلو گفٹ اور ہدایہ اس کے دیے جائیں گے، اور وہ ایک دوسرے کو دے گا، اور وہ فلاں فلاں کے لیے لائے گا، اور یہ اس کے لیے لائے گا۔ میرے عزیزو، یہ تو سب رسمی چیزیں ہیں، یہ سب رسمی چیزیں ہیں جس چیز کا اسلام میں ثبوت نہ ہو۔ ہاں کھانا پکانا چیزیں اس میں آدمی گھر والوں پر اور اہل و عیال پر وسعت کر لے۔ جی اسی طرح وہ حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا، اور دوسرے حضرات کی بھی مشائخ اس پہ اصلاح کرتے رہتے ہیں کہ محرم کا کھچڑا یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور محرم عاشورہ کی بہت ساری خرافات جو ہمارے اہل تشیع شیعہ لوگوں کے یہاں رائج ہیں، بہت سے ہمارے ملکوں میں رہنے والے ہند و پاک میں ان سے متاثر رہتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سے تو کہنے لگتے ہیں اس کی فضیلت ہی شہادت حسین کی وجہ سے عاشورہ کی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیو، اس کا الٹا کہو، حضرت حسین کو شہادت اس دن ملی تو حضرت حسین کا درجہ اور مقام بلند ہوا کہ ان کو ایک مقدس دن میں، ایک مبارک دن میں ان کو شہادت ملی۔ جیسے کسی شخص کا انتقال جمعے کو ہو، کسی شخص کا انتقال رمضان میں ہو، کسی شخص کا انتقال لیلۃ القدر میں ہو، تو یہ تھوڑا ہی کہیں گے کہ اس کے بہت بڑا اللہ والا تھا، اس اللہ والے کے انتقال کی وجہ سے اس دن کے اندر یہ چیز آ گئی، نہیں۔ اسی طرح اس لیے خاص ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ فضیلت جو عاشورہ کی ہے یہ پہلے سے ہے، جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تھی، حیات مبارکہ تھی، یہ بعد میں آئی، یہ تو پہلے سے ہے، اور یہ واقع پیش آیا ہے بعد میں۔ تو خیر خاص جو چیزیں ہیں وہ ایک تو روزہ رکھنے کی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اہل و عیال پر کچھ تھوڑا وسعت، اچھی طرح کھانے وانے وغیرہ پکائے، اور جو کچھ ہو سکے اہتمام کرے، دعوتیں کر لینا، کھانا کھلانا پلانا گھر والوں کو، یہ اس میں کوئی یعنی یہ اس کے مفہوم میں شامل ہے، اتنا کر لینا چاہیے، باقی دوسرے اور ادھر ادھر کی چیزوں میں نہ پڑے۔ تو روزہ رکھنا، اور روزہ رکھنے میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے دن کا یا بعد کا اس کے ساتھ ملا لینا چاہیے۔ اب میرے عزیزو، اس میں ایک اور بات ذہن میں آتی ہے جو عرض کر دوں کہ آپ اگر بیمار ہیں یا کسی مجبوری میں ہیں یا کسی سفر وغیرہ میں ہیں اور بظاہر مشکل معلوم ہو رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے جب سفر میں، اور اللہ کی طرف سے جب مرض و بیماری میں، اور اللہ کی طرف سے جب ضعف و کمزوری میں رمضان کے روزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قضا کر لو بعد میں رکھ لو، تو محض ایک نفلی اس کے لیے کیوں اتنا بڑا کام کر رہے ہو؟ یا مثال کے طور پر والدین کی خدمت آپ کے پیش نظر ہے، اور ان کے لیے تھکنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، تو آپ چھوڑ کے سب کچھ اور کہتے ہیں کہ میں تو روزہ یاد رکھنا، اس میں اجر و ثواب زیادہ ملے گا آپ کو بنسبت اس نفلی روزے کے۔ اسی طرح یہاں ایک چیز اور عرض کر دوں، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل یعنی یہود کی مخالفت اور ان کے ساتھ مشابہت اور یکسانیت نہ ہو جائے، عبادات میں بھی اس کا لحاظ رکھا ہے، تو ہمیں اپنی عادتوں میں، چال چلن میں، طرز زندگی میں، رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، اور اپنے لباس میں، اپنے طور طریقوں میں، اپنی تہذیب و تمدن میں، جو آج پورے مغرب کا تہذیبی کلچر ہمارے اوپر چھا گیا۔ سن لو میرے بھائیو، شعوری غیر شعوری طور پر ہم پر مغرب کا کلچر چھایا ہے، شعوری غیر شعوری طور پر اسراف ان کا ہمارے اندر آ گیا، زیب و زینت ان کی ہمارے اندر آ گئی، تکلفات ان کے ہمارے اندر آ گئے، تعیش عیش پرستی ان کے ہمارے اندر آ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو مول صاحب؟ سوچ کے کہہ رہا ہوں، کسی دن بیان کروں گا تو سمجھا دوں گا کیا ہے یہ سب۔ ان کی زندگی کا کل مدار انہی چیزوں پہ جو میں نے بھی عرض کی ہے۔ بے حیائی ان کی زندگی میں ہے، تعیش عیش پرستی ان کی زندگیوں میں ہے، اسراف اور فضول خرچی ان کی زندگی میں ہے، اور تکلفات حضرات صحابہ کرام اور ہمارے حضرات اکابر صحابہ کو، اور آج جو ایک گروہ اور ایک جماعت ساری دنیا کی نظروں کے سامنے آیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو زندگی گزارنے کے لیے تکلفات نہیں ہیں ان کے سامنے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان کی تہذیب و تمدن اور ان کے کلچر کو، ان کی چیزوں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لینا۔ کتنے مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، ننگے پڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ ان کی پینٹ شرٹ لے کے پہن کے وہاں مسجد میں گھسے ہوئے ہیں مسلمان۔
اور بیانات بھی عام طور سے نہیں ہوتے علماء کے. مجھے حیرت ہوتی ہے پتہ نہیں یہ مسئلہ کیوں نہیں بتاتے. ٹائٹ پینٹ اگر پہنے ہوئے اور سجدے میں گئے ہو، ٹائٹ پینٹ پہنے ہوئے ہو اور پوری ران تمہاری حالت قیام میں جب نماز میں کھڑے ہو اور وہ پوری ران کا سائز نظر آ رہا ہے، یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے. خود نکلنا اس کو پہن کے مکروہ ہے، اور کسی کا دیکھنا بھی اس کی طرف ناجائز ہے. اور کتنی چیزیں ہیں میاں، میں کیا گنتی کراؤں، کسی دن انشاءاللہ بیان کر دوں گا کہ پرتکلف زندگی کیا ہے اور تکلف سے خالی زندگی کیا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تشبہ سے منع کیا. میں تو کبھی کبھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر ہے کہ چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہوتی اور اوپر سے نیچے تک سارا بدن، سارا لباس، یہ پورا بدن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکومت دی کہ اس پر اسلام نافذ کرو. کیا کہا میں نے؟ پھر سے سن لیجئے. یہ پورا بدن اللہ نے ہم کو ایک ملک دیا ہے، ایک سلطنت دی ہے، اس پر اللہ کے احکام نافذ کرو. ہم نے کتنے نافذ کیے؟ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے جس میں یہ فرمایا کہ جس کے چہرے پہ نہیں آہ نبی کی سنت، جس کے چہرے پہ نہیں آہ نبی کی سنت، کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا. تیرے دل میں ایمان ہے کیسے پتہ چلے؟ تو سر سے پیر تک بالکل لگ رہا ہے جیسے کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، کافر ہو. دیکھنے والا سلام بھی کرے تو کیسے کرے؟ کیسے پتا؟ نہ سر پہ ٹوپی، نہ چہرے پہ داڑھی، نہ کرتا پاجامہ، نہ لباس، نہ کوئی چیز نہیں ہے. غور فرمائیے، غور فرمائیے. اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں، اور روزے کی حالت میں پھر دعائیں بھی کرنی چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، اوقات زیادہ نکال کر اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اہتمام روزے کا بھی ہو، مگر اگر دوسری خدمات اور دوسری ضرورتیں یا بیماری یا مرض یا ضعف وغیرہ ہو تو پھر میرے بھائیوں روزہ نہ رکھ کر ہی آپ کو اور ہمیں زیادہ اجر ملے گا. اللہ عز و جل مکمل طور پر دین کے ہمیں سمجھ بھی عطا فرما دے. باقی بھائیوں، یہ جو عاشورہ اور محرم کی خرافات بہت ساری شیعوں کے یہاں اور ہم مسلمانوں میں بھی ان کے ساتھ رہن سہن کی وجہ سے آ رہی ہے، اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.